اسرائیل کو اس لیے عطا کی تھی کہ ان میں بادشاہت تھی، ان میں نبوت تھی۔ جن میں بادشاہت اور نبوت ہو وہ سارے جہاں سے افضل ہیں۔ تو جس گھرانے میں نبیوں کا تاجدار بھی ہو، ولیوں کا تاجدار بھی ہو، صفیوں کا بادشاہ بھی ہو، شہیدوں کا سردار بھی ہو، جنتی عورتوں کی سردار بھی ہو، جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو، اگر فضیلت ہے بنی اسرائیل کو نبوت اور بادشاہت کی وجہ سے، تو یہ جتنے بھی نبوت اور بادشاہت کے درجے ہیں اللہ نے سارے کے سارے مصطفیٰ کی اہل بیت کو عطا فرما رکھے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے پاک رکھا ہے۔ اور میرا سوال اس اہل بیت اطہار کے اندر نمایاں شخصیت، نمایاں ہستی، سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین پاک کی ذات اقدس ہے۔ اب یہ اہل بیت مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے، ہمیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا جو تعارف کروایا گیا وہ یا تو 4-5 سال کی عمر تک کروایا گیا یا پھر 56 برس کا حسین کربلا کے میدان میں دکھایا گیا۔ میں دوبارہ جملہ بولوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں کہنا چاہتا ہوں۔ یا تو ہمیں امام پاک دکھائے گئے حضور کے کاندھوں پہ سجدے کی حالت میں مصطفیٰ کی پشت پہ دوران خطبہ تشریف لاتے ہوئے، یا پھر یہ بتایا گیا کہ 56 برس کی عمر تھی میرے امام کی کربلا کے میدان کے اندر۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو درمیانی 50 سال ہیں امام پاک کی یہ سیرت قوم سے کیوں چھپائی گئی؟ وہ حسین کیوں نہیں بتایا گیا جو مسجد نبوی میں بیٹھ کے مدینے کے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا؟ وہ حسین کیوں نہیں بتایا گیا جو کوفے کے بازاروں میں جا کے لوگوں کو اللہ کا دین سکھاتا تھا؟ وہ حسین کیوں نہیں بتایا گیا جو دمشق کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھاتا تھا؟ ارے وہ حسین کیوں نہیں دکھایا گیا جو مدینے کی گلیوں میں آنے والے فقیروں کی مدد فرماتا تھا؟ ہمیں صرف وہ حسین بتایا گیا جو 4 یا 5 سال کی عمر تک، یا پھر دکھایا گیا 56 برس کی عمر میں جا کے۔ آؤ حضرت امام ابن شیبہ فرماتے ہیں حسین کسی عام ہستی کا نام نہیں، فرماتے ہیں کانا حسین ہوا عالم القرآن، فرماتے ہیں سید الشہداء حضرت امام علی مقام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کے سینہ اقدس کو اللہ نے قرآن کا سارا علم عطا فرما رکھا۔ شان عظمت مصطفیٰ، نگر نگر گلی گلی، نگر گلی گلی، ہمیں حسین وہ بتایا گیا صرف 4 یا 5 سال کی عمر تک، یا وہ دکھایا گیا جو 56 برس کی عمر میں جامع شہادت نوش فرما رہے ہیں؟ یہ جو درمیانی 50 سالہ زندگی اور سیرت ہے امام پاک کی، یہ کون بتائے گا؟ سیرت حسین یہ ہے، مدینے کی پاک گلی ہے، مصطفیٰ کریم کا شہزادہ مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے، آگے سے ایک فقیر ایک سائل ملا، اس نے کہا آپ نواسہ رسول ہیں، صفیوں کا گھرانہ ہے، میرے پلے ککھ بھی نہیں، کچھ مدد نہیں کر دیتے؟ امام نے اس سائل کو ساتھ لیا اپنے گھر میں لے گئے، غلام سے جا کے فرمایا اچھا بتاؤ گھر میں اس وقت کیا ہے؟ اس نے کہا ابھی تو گھر میں کچھ نہیں، ابھی ایک پیغام آیا ہے، تھوڑی دیر کے اندر آپ کے لیے کچھ نذرانہ کوئی بندہ لے کے آ رہا ہے، آپ نے سائل سے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب سائل بیٹھا، یہ جملے نوٹ کرنا اور میرا پیغام سننا۔ سائل بیٹھا، امام انتظار کر رہے ہیں، مغرب کا وقت ہوا، دروازے پہ دستک ہوئی، 5 تھیلیاں امام کو نذرانہ پیش کی گئی، ایک تھیلی میں 1000 درہم ہے۔ امام فرمانے لگے
مانچو اٹھاؤ لے جاؤ اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو کھلاؤ خود بھی کھاؤ موج کرو. اب یہ پیغام ہے کن کے لیے جو کہتے ہیں ذکر حسین تب کریں گے جب ہمارے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپیہ جمع کرواؤ گے. وہ حسین کی سیرت کیا بتائے گا جس سے پہلے مکہ کر کے ذکر حسین کرنے آنا ہو. کسی بابے نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تمہاری موجیں لگ گئی ہیں یزید کو دعائیں دیا کرو جس نے حسین کو شہید کیا تھا تو تمہاری روٹیاں چل رہی ہیں. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اتنا ظلم یزید نے بڑے کیے لیکن اس وقت کے خطیبوں نے ظلم کیا ذکر حسین کے ساتھ کہ ذکر حسین کرنے کے لیے بھی پہلے رقم طے کی جائے گی. حسین اس سخی کا نام ہے کہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں. غلام کہتا ہے بابا کو تھوڑا اپنے پاس رکھ لے رات کو کھانا بھی کھانا ہے صبح سفر پہ بھی جانا ہے. سید الشہداء نواسہ رسول فرمانے لگے میرے غلام ہمیں گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں. نانا مصطفیٰ کا بھی یہی درس ہے بابا مرتضیٰ کا بھی یہی درس ہے اور میری اماں فاطمہ الزہرا کا بھی یہی پیغام ہے. اگر کوئی گھر میں آئے اسے خالی نہ لوٹاؤ سب کچھ نانا مصطفیٰ کے دین پہ قربان کرو. اللہ صبح تمہیں اور زندگی اور نعمت عطا فرما دے. شان عظمت مصطفیٰ سید الشہداء سید الشہداء عظیم صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے آخری وقت ہے. حضرت نواسہ رسول ان کی دماداری کے لیے گھر میں تشریف لے کے گئے. دیکھا حضرت اسامہ بن زید رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا زید کیوں رو رہے اسامہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے روتا اس لیے ہوں کہ موت سامنے کھڑی ہے. سمجھ نہیں آ رہی مدینے کے بڑے بندے ہیں جن کا میں نے قرضہ دینا ہے تو ڈر تو اس بات سے رہوں کہ اگر قرضہ ادا نہ کر سکا تو قبر میں بھی جانا ہے حساب بھی دینا ہے قیامت بھی آنی ہے پوچھا بھی جائے گا. اب نواسہ رسول مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیرا سارا قرضہ نبی کا نواسہ ادا کرے گا. اچھا یہ بتاؤ تمہارا قرضہ ہے کتنا؟ حضرت اسامہ عرض کرنے لگے نواسہ رسول میرا قرضہ 60,000 درہم. نواسہ رسول غلام سے فرمانے لگے جو کچھ بھی گھر پہ پڑا ہے سارا اٹھا کے لے کے آؤ. اسامہ کی آخری سانس سے پہلے اسامہ کا سارا قرضہ اتارنا حسین ابن علی کی ذمہ داری. میرا سوال ہے پھر وہ 6 سال سے اوپر اور 56 سال سے نیچے حسین کیوں نہیں بتایا گیا لوگوں کو؟ اب سنیے امام ابن شیبہ کا قول. آپ فرماتے ہیں کانا حسین ہوا عالم القرآن. حسین کسی عام بندے کا نام نہیں فرماتے ہیں قرآن کے پورے عالم کا نام حسین ابن علی ہے. مسجد نبوی کے پاکیزہ ماحول میں بچوں کو قرآن پڑھانے والے قاری کا نام حسین ابن علی ہے. دمشق کی جامعہ مسجد میں مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھانے والے محدث کا نام حسین ابن علی ہے. اور یہ سارے علم لیے کہاں سے؟ اگر پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے پڑھا بھی تو ہوگا. اگر علم عطا فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے علم حاصل بھی تو کیا ہوگا. اب حسین ابن علی نے علم حاصل کہاں سے کیا؟ قرآن پڑھا ہے تو صاحب قرآن نبی کی گود میں بیٹھ کے پڑھا ہے. حدیثیں پڑھی ہیں تو جناب حضور شیر خدا مولا کائنات کی گود میں بیٹھ کے مصطفیٰ کی حدیثیں سیکھی ہیں. اگر زمانے کی تربیت ملی ہے تو وہ تربیت کرنے والی سیدہ خاتون جنت کی ذات پاک ہے. اب قرآن پڑھایا ہے نبیوں کے امام نے, حدیثیں پڑھائی ہے ولیوں کے امام نے, تربیت فرمائی ہے جنتی عورتوں کی سردار خاتون جنت نے. جب یہ ساری نسبتیں اکٹھی ہو کے 56 برس کا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا ہے, یہ ساری نسبتیں لے کے کبھی مصطفیٰ کا پڑھایا ہوا قرآن پیچھے
پہ چڑھ کے قرآن سنا کے بھی بتا دیا ہے، قرآن بچا کے بھی بتا دیا ہے۔ اب یہ حسین کی لوگوں کو بتائیں۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مدینے کی گلی ہے۔ اب بتانے لگا ہوں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو بتا دو اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے بے ادبیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ بریلی شریف کا پیغام ہے۔ آج کسی کو کوئی مسئلہ ہے، سوشل میڈیا دیکھیں تو یوں ہی نظر آتا ہے کہ جیسے یزیدیت آج بھی راج کر رہی ہے اور پھیل رہی ہے۔ اور یہ جملہ بول کے اپنے دل کو تسکین بھی دینا چاہتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کچھ یزید کو امیر المومنین، میں کہتا ہوں ان کا قصور نہیں۔ جملہ نوٹ کیجئے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں ان کا قصور نہیں۔ کیوں؟ جنہوں نے حسین ابن علی جیسی عزت کو چھوڑا ہے، پھر یزید جیسی ذلت تو ان کا مقدر ضرور بنے گی۔ نہیں سمجھے جملہ؟ جنہوں نے حسین ابن علی جیسی عزت کو چھوڑا ہے، پھر یزید جیسی لعنت تو ان کے مقدر میں ضرور آئے گی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں نواسہ رسول ایک جگہ پر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کوئی بات کی تو حضرت نواسہ رسول نے کہا کہ آپ بزرگ ہیں، حضور کے صحابی ہیں۔ اب یہ بات کر رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی دستار اتاری۔ سر کی دستار اتار کے میرے امام کے جوڑوں کو، میرے امام کے جوتوں کو صاف کرنے لگے۔ صحابی رسول، صحابی رسول، جی جی صحابی رسول، اگر صحابہ نہ بتاتے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس قوم کو پتا کیسے چلنا تھا؟ یہ تو صحابہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے امت کو شان اہل بیت بتائی ہے۔ اٹھاؤ سے آسکتا، مصطفیٰ کریم نے غدیر خون پہ اعلان فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہ اعلان سن کے سب سے پہلے جو بندہ خوش ہوا تھا، آلے تشریح کو تو پڑھ کے دیکھیں، سب سے پہلے اعلان سن کے جو بندہ خوش ہوا تھا اور جس نے سینے سے لگا کے مولا علی کو مبارکباد دی تھی، وہ کوئی عام بندہ نہیں، اس بندے کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو صحابہ کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ شان اہل بیت یہ ہے۔ کیوں؟ صحابہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کی اہل بیت کوئی عام اہل بیت نہیں، شریعت بھی مصطفیٰ کی اہل بیت کے پاس ہے، طریقت بھی مصطفیٰ کی اہل بیت کے پاس ہے، ساری کائنات کی سخاوت بھی اہل بیت کے پاس ہے، ساری کائنات کی شجاعت بھی اللہ نے انہی کو عطا فرمائی ہے، امامت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی، خلافت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی، نبوت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی، ولایت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی۔ اگر کوئی گناہگار ان کے دروازے پہ آ جائے، اس گناہگار کو معافی دلوانے کی عادت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ صحابہ جانتے تھے، اور صحابی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا نا قریب تو سید الشہداء کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو آپ نے سر کی دستار اتار کے نواسہ رسول کے قدموں کو اور آپ کے جوتوں کو، آپ کے نالین شریف کو صاف کرنا شروع کیا۔ نواسہ رسول نے منع فرمایا، فرمانے لگے آپ بزرگ صحابی ہیں، یہ کام نہ کریں۔
آپ کی سر کی یہ دستار آپ کی عزت ہے. سنو حضرت ابو ہریرہ نے جواب کیا دیا. فرمانے عرض کرنے لگے نواسہ رسول یہ سر کی دستار میری عزت ہے, میں تسلیم کرتا ہوں اس بات کو, لیکن کہاں پہ یہ سر کی دستار, کہاں پہ یہ ابو ہریرہ کی ذات؟ یہ تو دستار ایک کپڑے کی بنی ہے. ابو ہریرہ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ابو ہریرہ کے جسم پہ جتنے بھی بال ہیں, ابو ہریرہ کے یہ سارے بال اور ابو ہریرہ کی یہ پوری ذات اللہ نے یا مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرمائی ہے یا مصطفیٰ کی آل کا صدقہ یہ عزتیں ہمیں عطا فرمائی. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.